بڑا پوچھا جاتا ہے کہ میڈم آپ لائیو سیشن کس طرح سے دے رہی ہوتی ہیں، اور لائیو سیشن میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اب میں نے جو ہے وہ 5 دن کی ریکارڈڈ کلاسز دے دی اور بس اسی کے میں چارج کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنا مٹیریل استعمال نہیں کرتے، تو آپ اس کے چارجز 5,000 6,000 7,000 ہی رکھو گے یا اس سے بھی کم رکھو گے، کیونکہ آپ ریکارڈڈ کلاسز دے رہے ہو اور اس کے بعد آپ گھنٹہ گھنٹہ آ کے اپنے کوشچنس کے آنسر دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں غلط نہیں کہتی ہوں لوگوں کو، لیکن یہاں پر جب آپ خود اپنا مٹیریل استعمال کرتے ہو اور اسٹوڈنٹس کے ہر سوال کا جواب دیتے ہو اور 2 آورز پراپر کلاس میں لائیو رہتے ہو اور لائیو کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے دل جگرا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو کام بھی آنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر کو، اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے، جو لوگ نئے آتے ہیں انٹروڈکشن کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہم جس کے پاس سمجھنے جا رہے ہیں وہ کوئی لوکل پرسن نہیں ہے، یا وہ آپ کو لوکلی چیزیں نہیں سمجھائے گا، یا ریکارڈڈ کلاسز نہیں دے گا کہ اس نے بھائی کوئی 3-4 مہینے پہلے کوئی آرٹیکل کریٹ کیا تھا اور اس کی ریکارڈڈ آپ کو دی جا رہی ہے اور اسی کے اندر سے کچھ سوال آپ سے پوچھا جائیں گے اور وہ آپ کو ٹائم دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ہر بار ہر اسٹوڈنٹس کو، ہر بیچ کو، ہمارے جتنے بھی میرے بیچ ہیں، سمجھ لیں کہ ابھی تک میں 35 بیچز جو ہیں میرے کنڈکٹ ہو چکے ہیں پچھلے تقریباً 2 سال کے اندر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اسی طرح سے لائیو سیشنز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ان بیچز کے اندر، ڈفرینٹ کبھی 8 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی 7 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میری اپنی کیپیسٹی کے اوپر کہ میں کتنا جو ہے اپنے بیچ کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس کو رکھتی ہوں 2 گھنٹے کے بیچ میں، اور ایک دن کے اندر سم ٹائمز ہمارے 2 بیچ بھی کنڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ بھائی جب آپ لوگوں کو ایک چیز پراپرلی ویڈیو میں سمجھائی جاتی ہے تو وہ اسی لیے سمجھائی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھئی آپ لوگوں کو کلاس دی کس طریقے سے جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، یہ ہماری کلاس کا سیشن کا پارٹ 2 تھا، میں ڈسکس کرنا چاہوں گی آج کل ایک بڑا ہی جو ہے نا، میں نے کسی جگہ پہ پڑھا، کچھ ایک گروپ تھا ریزن کا جدھر میں نے پڑھا، اور میں نے اس بات کو بڑا اچھے سے ایگری کیا کہ جی وہاں پر یہ لکھا جا رہا تھا کہ جو ہم لوگ آن لائن سیل کرنے والے ریزن آرٹ ورک ہیں ان کا کام جو ہے وہ کافی پیچھے چلا گیا اور ہمارے پاس آرڈرز نہیں آ رہے اور چیزیں بک نہیں رہی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو کچھ ناقص، مطلب میں کہوں گی کہ بالکل ناقص ڈیل دینے والی عورتیں ہیں، کسٹم ڈیوٹیز پے کر کے، ٹیکس پے کر کے جو چیزیں ہم لوگوں نے باہر سے منگوائی ہیں ہائی کوالٹی کی، اس لوکل کوالٹی کی چیزوں کو جو کہ لوکل مارکیٹ میں آپ کو آج سے کوئی 10 سال پہلے بھی وہ والے گلیٹر مل جاتے تھے چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کے اندر، جو کہ ریزن میں استعمال ہی نہیں ہوتے، اور آپ سوچے 100 ml کی بوٹلز بنا کے، چھوٹی چھوٹی 1500 ml کی بوٹل میں سے 100 ml کی چھوٹی چھوٹی بوٹلز بنا کے ڈیلز بنا کے 2-2 ہزار کی بیچ رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ڈیل سے کسی نے کیا گزارا کر لینا ہے، اور لوگ اس کو لے کے اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس سے بزنس سیٹ اپ ہو جائے گا۔ اور میں لٹرلی اس چیز کو کنڈکٹ کرتی ہوں، جتنے بھی اور سپلائرز ہیں لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، کہیں پہ بھی، اور جو اچھے سپلائرز ہیں ماشاءاللہ سے وہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور وہ اچھی چیزیں بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں ان لوگوں سے بالکل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ فلی ان کے خلاف کنڈم کا جو ہے وہ ایک پلان کریٹ کریں، کیونکہ یہ پلان بہت ضروری ہے، بیکاز یہ لوگ جو ہے ناقص کوالٹی کی چیزیں بیچنے کے بعد اپنے آپ کو شو یہ کرا رہے ہیں کہ بھئی ڈیلز لے لو، ڈیلز لے لو، ڈیلز لے لو، او بھائی آپ لوگ دوسروں کی مارکیٹ خراب کریں۔ اگر آپ کے پاس یہ ٹپ یا ٹرک آ گئی ہے کہ بھئی اس طریقے سے چیزیں بیچی جا سکتی ہیں تو اس کا فائدہ کسی کو کچھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ جن کو 2,000 روپیہ بھی دے رہے ہو نا، وہ آپ حلال نہیں کر رہے ہو، وہ حرام نہیں کر رہے ہو، کیونکہ وہ اس سے نہ اپنا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں، صرف وہ یہ کر سکتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی طرح، جیسے آپ کسی بچے کو غباروں کا ایک پیکٹ پکڑا دو کہ بھئی پانی بھرو اور باہر پھینک دو، پانی بھرو اور باہر پھینک دو، بچوں پہ پھینک دو، یہ وہی حساب ہو گیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کو کچھ تھوڑا سا ٹیسٹ کرنے کے لیے پکڑا دو، اس کو لگے یار اچھا ہے، نہیں اچھا، چلو نہیں سمجھ آ رہا، چھوڑو رہنے دو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پوٹینشیل کسٹمرز ہوتا ہے وہ بھی اب رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے تو آ ہی نہیں رہا، کیونکہ ہائی کوالٹی پروڈکٹ آپ لوگ دے نہیں رہے، اور لوکل کوالٹی پروڈکٹ میں کسی کسٹمر کو دل ہی ہارے گا، وہ کہے گا کہ یار یہ تو مجھے کام آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں اسپیشلی کنڈم کرتی ہوں ان لوگوں کو جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی میرے ساتھ نیکسٹ کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں 28 جولائی سے ہمارا سیشن سٹارٹ ہے، رجسٹریشن کلوز ہو جائے گی، اور رجسٹریشن کلوز ہونے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مٹیریل کی لسٹ نہیں مل پاتی ہے، سامان آپ کے ڈور اسٹیپ پہ نہیں پہنچ پاتا، اور پھر ٹائم پہ آپ لوگ کلاسز جوائن نہیں کر پاتے۔ تو جو لوگ بھی کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں کائنڈلی وہ واٹس ایپ پہ آ کے مجھ سے فی انکوائری کر لیں، فری کورس